بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو سا تھا وہ بڑا ایک انقلابی دور تھا۔ اس دور کے اندر جس طریقے سے جماعت احمدیہ کو ضربیں لگیں اور بے تحاشا دنیا کے اندر جس طرح سے جماعت پھیلی، جب ان کا انتخاب ہوا 10 جون 1982 کو، تو میں اتفاق سے اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی تو نہیں ہم گئی بلکہ بھائیوں کے ساتھ ہم پانچوں بھائی جو سے تھے وہاں پہ گئے، اور ہمارے سامنے اس کا انتخاب ہوا۔ ہم نے وہ اعلان سنا اپنے کانوں سے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو سے وہاں موجود تھے، اور تمام لوگ جو سے تھے وہ کثر خلافت کی طرف ان کی نگاہ تھی کہ وہاں سے اعلان ہو، اور تاکہ ہم جو سے ہیں وہ ایک مطمئن ہو۔ لوگ رو رہے تھے، دکھ میں تھے بہت زیادہ۔ جب وہاں سے اعلان ہوا تو ہر شخص نے یہ کہا تو یہ تو میرے دل کی آواز ہے، اور ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ جیسے مجھے پتا تھا، اور یہی دل کی آواز ہماری بھی تھی وہاں پہ۔ الحمدللہ کہ ان کا انتخاب ہوا، اور اس طریقے سے ان کا دور کا ایک انقلابی دور کا آغاز ہو گیا۔ ہم بات کریں گے کہ حضور کی ابتدائی تعلیم کیا تھی، وہ کہاں پیدا ہوئے۔ یہ ناظرین، یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، یہ دیکھیے گا، پھر ساتھ ساتھ جو بھی ہوگا میں آپ کو معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں
جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ تقریب رخصتانہ 9 دسمبر کو ہوئی اور 11 دسمبر کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمات دینیہ کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ 1958 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمدیہ کا ناظم ارشاد مقرر فرمایا۔ اس عہدے پر آپ 1982 تک خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہونے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 1966 سے 1969 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور 1979 سے 1982 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ خدمات سر انجام دیں۔ آپ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بنیادی ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھی مسیحا تھے۔ آپ کو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کمال دسترس حاصل تھی۔ مسند خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر خدا کے فضل سے شفا پاتے۔ ہومیوپیتھی کو تو آپ نے MTA پر ہومیوپیتھی کلاس جاری کر کے ہر خس و عام کے لیے آسان کر دیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر کا آغاز 1960 سے ہوا۔ آپ کی پہلی تصنیف مذہب کے نام پر خون 1962 میں منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف خدا کے نام پر مذہبی منافرت اور قتل و غارت گری پر تاریخی تناظر میں ایک مستند دستاویز ہے۔ خلافت ثالثہ کے ایام میں جب جماعت پر 1974 میں ابتلا کے کٹھن لمحات آئے تو آپ خلافت احمدیہ کے شانہ بشانہ خدمت پر مستعد رہے۔ آپ اس وفد میں بھی شامل رہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ کی قیادت میں پیش ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ کی وفات پر 10 جون 1982 کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خلافت رابعہ کا 21 سالہ دور خلافت کی زرعی برکات سے عبارت ہے۔ 10 ستمبر 1982 میں اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح سے لے کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام تک، عالمی بیعت کے آغاز سے لے کر برکینا فاسو میں ریڈیو اسلامک احمدیہ کے قیام تک سینکڑوں منازل ہیں، جن میں سے ہر ایک منزل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں، عزم سمیم اور تائید الہی سے روشن ہے۔ 1991 میں
قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی آمد قریباً نصف صدی کے تعطل کے بعد ایک صبح نو کا طلوع تھا، جس کی برکت سے ہندوستان میں دعوت اللہ کے راستے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ MTA انٹرنیشنل کا آغاز جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا سنگ میل تھا، جس نے دنیا کے 7 بر اعظموں میں تبلیغ و تربیت کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ انڈونیشیا میں احمدیت کے آغاز سے لے کر 2000 عیسوی تک آپ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا کی سرزمین بھی آسمانی برکات کی وارث قرار پائی۔ افریقہ کی سرزمین کو بھی آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کے طول و عرض میں آپ نے متعدد سفر کیے۔ جرمنی اور یورپ کے ممالک کی جماعت احمدیہ کو متعدد بار آپ کے انفاس قدسیہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مشرق بعید کے مختلف ممالک اور بر اعظم آسٹریلیا میں بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے احمدی احباب آپ کی ملاقاتوں سے شاد کام ہوئے۔ 1984 میں جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ MTA پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جداگانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ تادم واپسی خدمت دین میں مصروف رہے۔ اپنی وفات سے ایک روز قبل مورخہ 18 اپریل 2003 کو باوجود اپنی بیماری اور کمزوری صحت کے صفات باری کے سلسلہ ہائے خطبات میں صفت خبیر کے موضوع پر ایک طویل خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر کا ذکر ہے، ان پر آج وہ خطبہ ہوگا۔ سورہ النساء آیت 95 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان علیکم من اللہ کان بما تعملون خبیر۔
तर्जमा ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में सफ़र कर रहे हो तो अच्छी तरह छानबीन कर लिया करो, और जो तुम पर सलाम भेजे उससे ये ना कहा करो कि तू मोमिन नहीं है। तुम दुनियावी ज़िंदगी की अमवाल चाहते हो तो अल्लाह के पास गनीमत के कसीर सामान हैं। इससे पहले तुम उसी तरह हुआ करते थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर फजल किया, बस खूब छानबीन कर लिया करो, यकीनन अल्लाह उससे जो तुम करते हो बहुत बाखबर है। 18 अप्रैल की ही शाम को नमाज मगरिब के बाद मस्जिद फजल लंदन में निहायत भरपूर मजलिस इरफान में जलवा अफरोज रहे। मुस्कुराते चेहरे और निहायत खुशदिली से सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अहमद नईम खालिद है और मैं सेंट्रल न्यू जर्सी जमात से आया हूँ, और मेरा सवाल है मस्जिद नबवी और खाना काबे में तहज्जुद के पहले अजान देते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? तहज्जुद से पहले अजान का कोई रिवाज नहीं है। Then the following day, on Saturday, the 19th of April, 2003, the Jamaat was given the sudden and very sad news that Hazur had passed away. अहबाब जमात हाय अहमदिया आलमगीर की इत्तला के लिए एक ज़रूरी ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इंतहाई रंज और गम और दुख के साथ तमाम जमात हाय अहमदिया आलमगीर को इत्तला दी जाती है कि आज मुअर्रखा 19 अप्रैल 2003 सुबह 9:30 बजे सैयदना व मौलाना हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे बक़दाए इलाही हरकत कलब बंद हो जाने से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे दिल इस सदमा और गम से चूर हैं, मगर हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में यही कहते हैं कि हमारे दिल महज़ून हैं और हमारी आंखें अश्कबार हैं, लेकिन हम उसी में राज़ी हैं जिसमें हमारे खुदा की रज़ा है। अल्लाह ताला जमात को इस गम और सदमे को पूरे सब्र सिबात कदम और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक बख्शे, और जमाती ज़िंदगी की इस नहायत मुश्किल घड़ी में और इस नाजुक और कठिन मरहले पर जमात का खुद हाफिज़ व नासिर हो, और हमेशा की तरह अब भी हमें अपनी रज़ा की राहों पर चलाते हुए वफ़ा के तमाम तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, और वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना में मज़कूर अपने वादा को पूरा करने के खुद सामान फरमाए। आमीन। हमें यकीन है और कामिल यकीन है, और हमारा 100 साल से ज़्यादा अरसा का तजर्बा इस बात पर गवाह है कि खुदा ताला ने कभी जमात अहमदिया को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अब भी वही खुदा हमारा हामी और मददगार और मुहाफ़िज़ होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मिर्ज़ा मसरूर अहमद, नाज़िर आला, सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान, रबवा। तेरी बका का सफर था, कदम कदम एजाज, तेरी बका का
کا ہر رشتہ دم بدم اعجاز، بدن سے سانس کا ہر رشتہ دم بدم اعجاز، تیرا فنا کے افق سے پلٹ پلٹ آنا، تیرا فنا کے افق سے پلٹ پلٹ آنا، دعا کی دوش پہ نبضوں کا زیرو بم اعجاز، دعا کی دوش پہ نبضوں کا زیرو بم اعجاز، غنا نے اس کی جو عرفان بندگی بخشا، غنا نے اس کی جو عرفان بندگی بخشا، نہیں تھا وہ کسی جود و عطا سے کم اعجاز، نہیں تھا وہ کسی جود و عطا سے کم اعجاز، ہو موت اس کی رضا پر یہی کرامت ہے، ہو موت اس کی رضا پر یہی کرامت ہے، خوشی سے اس کے کہے میں جو کھائیں سم اعجاز، خوشی سے اس کے کہے میں جو کھائیں سم اعجاز، وہی تمہاری انا کا سفر تمام ہوا، وہی تمہاری انا کا سفر تمام ہوا، حیات و موت وہیں بن گئے بہم اعجاز، حیات و موت وہیں بن گئے بہم اعجاز، رونق وہی بزم آرائی، ایک تم ہی نہیں
ایک تم ہی نہیں، ایک تم ہی نہیں، مہمان تو سارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی۔ شام غم دل پہ شفق، شام غم دل پہ شفق، رنگ دکھی زخموں کے، تم نے جو پھول کھلائے، تم نے جو پھول کھلائے، مجھے پیارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، لباس شب میں لپٹ کے آہوں بکا کرے، بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے، بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے، اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے، اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، یہ قصص عجیب و غریب ہے، یہ قصص عجیب و غریب ہے، یہ محبتوں کے نصیب ہیں، مجھے کیسے خود سے جدا کرے، مجھے کیسے خود سے جدا کرے، اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے، مجھے کیسے خود سے جدا کرے،
اسے کچھ بتاؤ کہ کیا کرے. Following Hazur's passing, the once dormant Electoral College for Khilafat came into immediate and automatic action. Maulana Atul Mujib Rashid Saab, in his capacity as the secretary of the Majlis-e-Intikhab Khilafat, the Electoral College, made the announcement for members of the college to reach London for the election of the fifth Khalifa. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اراکین مجلس انتخاب خلافت کے لیے ایک ضروری اعلان. جیسا کہ احباب جماعت احمدیہ عالمگیر کو اطلاع دی جا چکی ہے، سیدنا و مولانا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی مورخہ 19 اپریل 2003 صبح 9:30 بجے بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بحیثیت سیکرٹری مجلس انتخاب خلافت یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس انشاءاللہ لندن میں منعقد ہوگا. اس لیے ایسے تمام احباب جو قواعد انتخاب خلافت کے مطابق مجلس انتخاب خلافت کے رکن ہیں، بلا تاخیر فوری طور پر مسجد فضل لندن پہنچ جائیں. جملہ اراکین مجلس انتخاب خلافت اور دیگر تمام احباب جماعت احمدیہ عالمگیر سے درخواست ہے کہ وہ یہ عرصہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر گریہ و زاری کرتے ہوئے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مجلس انتخاب خلافت کے اراکین کی خود رہنمائی فرمائے. آمین. The announcement that everyone had been waiting and praying for was about to be made. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب جماعت ہائے احمدیہ کی اطلاع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج مورخہ 22 اپریل سن 2003 بروز منگل بعد نماز مغرب و عشاء مسجد فضل لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بصدارت محترم چودھری حمید اللہ صاحب منعقد ہوا، جس میں حسب قواعد ہر رکن نے خلافت احمدیہ سے وابستگی کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا. اراکین مجلس انتخاب خلافت نے اسی وقت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز وَأَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کر لیا ہے. نیز حضرت امیر المومنین سے شرف ملاقات بھی حاصل کر لیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو منظور فرماتے ہوئے اسے بہت بابرکت فرمائے. آمین. اے ہمارے رحیم اور رحمان خدا، اے ہمارے کریم اور ودود رب، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا اور ہماری حالت خوف کو ایک بار پھر امن میں بدل دیا.
اے ہمارے قادر اور قیوم خدا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ایک بار پھر تیرے مسیح اور مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی مندرج رسالہ الوصیت پوری شان اور شوکت کے ساتھ پوری ہوئی۔ وللہ الحمد۔ خاکسار عطاء المجیب راشد، سیکریٹری مجلس شورا، 22 اپریل 1903 بوقت رات 11:40۔ 2003 بوقت رات 11:40۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا کہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دوا رہے، آمین۔ خلافت خامسہ کا انتخاب ہو گیا۔ حضور جب بار تشریف لائے، حضور نے چھوٹا سا خطاب کیا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ جب بیعت لینے لگے حضور، تو حضور نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے کھڑے ہوئے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جائیں، ہاتھ سے کہا۔ میں اس وقت مسیساگا کینیڈا میں تھا، تو جو ہی حضور کی آواز آئی تو سب جہاں بھی لوگ تھے وہ ایک دم سے بیٹھ گئے۔ میں بھی کھڑا ہوا تھا، میں بھی بیٹھ گیا، اور بھی لوگوں کو دیکھا بیٹھ گیا۔ جب میں بعد میں دنیا کے لوگوں، مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ بھی بیٹھ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم لوگ بھی بیٹھ گئے تھے۔ پھر پتہ لگا کہ یہ جہاں جہاں آواز پہنچی وہ لوگ اسی وقت سڈنلی بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ ایک صحابی کا ذکر ہے، خلیفۃ مسیح رابع نے اپنا ذکر میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک صحابی مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ان کے کان میں آواز آئی حضور کی کہ بیٹھ جائیں، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اچھلتے اچھلتے آہستہ آہستہ کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں، کہتے خیریت ہے، آپ کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، کیوں اچھل جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے کان میں آواز آئی تھی مسجد سے کہ بیٹھ جائیں، حضور کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو آواز جو تھی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تھی، نہ کہ وہ آپ کے لیے تھے کہ آپ ایسے کریں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ مسجد کے لوگوں کے لیے آواز آئی ہے کہ سب کے لیے، میرے بس کان میں حضور کی آواز ہی آئی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا، اور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کھڑا ہو کے وہاں جاتا۔ تو یہ اطاعت ہوتی ہے، جو اطاعت کا نمونہ ہم نے اس خلافت خامسہ میں دیکھا کہ، اور حیران ہو جاتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی ملاحظہ کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا۔ اشہد ان لا الہ الا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آمین. السلام علیکم.
ناظرین آپ نے ہماری آج کی ڈاکومنٹری دیکھی. یہ ڈاکومنٹری جو سی تھی یہ زیادہ ساری محنت جو سی تھی وہ MT انٹرنیشنل کی تھی. میں نے وہیں سے یہ فوٹیج اور ویڈیوز لیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی ہوئی تھی کہ میں یہ ویڈیو بنا سکتا ہوں. اور ہمارے خلافتوں کا ایک اگر آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المسیح رابع سے دیکھیں یا خلیفۃ الثالث سے دیکھیں جہاں جو مجھے یاد ہے تمام دوروں کا اپنا اپنا مزہ تھا اور اپنا اپنا دور تھا. موجودہ دور پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے اور ایک نیا سلسلہ نیا جذبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کو صحت و عافیت عطا کرے اور ہر قسم کی آفات سے بچا کے رکھے تمام احمدیوں کو, تمام دنیا کو. یہ جو کورونا کا وائرس آیا ہے اس سے تمام دنیا محفوظ رہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.